کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے ہیکرز موجود ہیں جو پورے بینکنگ سسٹم، ملٹری نیٹ ورکس اور حتیٰ کہ حکومتی رازوں تک رسائی حاصل کر چکے ہیں؟ کچھ ہیکرز کو پکڑ لیا گیا ہے، کچھ کو جیل بھیج دیا گیا اور کچھ آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان خطرناک ہیکرز کی جنہوں نے اپنی مہارت سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس، حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہیکنگ ہے کیا۔ ہیکنگ کا مطلب ہے کسی بھی کمپیوٹر سسٹم، نیٹ ورک یا ڈیٹا بیس میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونا۔ ہیکرز کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی وائٹ ہیٹ ہیکرز جو سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، بلیک ہیٹ ہیکرز جو چوری، فراڈ یا تخریب کاری کے لیے سسٹمز کو ہیک کرتے ہیں، گرے ہیٹ ہیکرز جو دونوں کا امتزاج ہوتے ہیں، یعنی کبھی اچھے مقصد کے لیے اور کبھی غلط کاموں کے لیے ہیکنگ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے بلیک ہیٹ ہیکرز کی، جنہوں نے تاریخ میں سب سے بڑے سائبر حملے کیے۔ آئیے اب جانتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک ہیکرز کے بارے میں۔ کیون مٹنک، دنیا کا سب سے مطلوب ہیکرز۔ کیون مٹنک کو دنیا کا سب سے مطلوب ہیکر کہا جاتا تھا۔ 90 کی دہائی میں اس نے کئی بڑی امریکی کمپنیوں جیسے نوکیا، آئی بی ایم اور موٹرولا کے سسٹمز ہیک کیے اور ان کے خفیہ راز چرا لیے۔ لیکن وہ سب سے زیادہ مشہور اپنے سوشل انجینئرنگ طریقہ کار کی وجہ سے ہوا، جس میں وہ لوگوں کو چالاکی سے دھوکہ دے کر ان کا پاسورڈ اور خفیہ معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ 1995 میں ایف بی آئی نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے 5 سال قید ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ خود ایک سیکیورٹی کنسلٹنٹ بن گیا۔ 2002 میں برطانوی ہیکر گیری میک کینن نے امریکی فوج اور ناسا کے کمپیوٹرز میں گھس کر خفیہ معلومات چوری کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے ایلینز اور یو ایف اوز سے متعلق راز ملے جنہیں امریکی حکومت چھپا رہی تھی۔ امریکہ نے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن برطانیہ کی حکومت نے اسے امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ آج بھی یہ کیس ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ انانیمس ایک بین الاقوامی ہیکنگ گروپ ہے جو حکومتوں، کمپنیوں اور کرپشن کے خلاف سائبر حملے کرتا ہے۔ یہ گروپ 2008 میں مشہور ہوا جب اس نے سینٹولوجی چرچ پر بڑا حملہ کیا۔ اس کے بعد اس نے کئی ممالک میں حکومتوں کے خلاف سائبر حملے کیے، جیسے امریکہ، روس اور چین۔ یہ گروپ آج بھی سرگرم ہے اور اس کے ممبرز اپنی شناخت خفیہ رکھتے ہیں۔ ایوگینی بوگیچیو ایک ارب پتی روسی ہیکر ہے جو زیوس مالویئر بنانے والا ہے۔ یہ مالویئر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے چرا لیتا تھا۔ ایف بی آئی نے اس پر $3 ملین کا انعام رکھا ہے، لیکن یہ آج بھی روس میں آزاد گھوم رہا ہے اور اسے پکڑا نہیں جا سکا۔ اسٹکسنیٹ وائرس ایک ایسا وائرس تھا جو ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ وائرس امریکہ اور اسرائیل نے بنایا تھا اور اس نے ایران کی سینٹریفیوجز کو ناکارہ بنا دیا۔ یہ پہلا ڈیجیٹل ہتھیار تھا جو کسی ملک پر استعمال کیا گیا۔ 2017 میں وانا کرائی رینسم ویئر نامی بڑا ہیکنگ حملہ ہوا جس نے 150 سے زائد ممالک میں اسپتالوں، بینکوں اور کمپنیوں کے کمپیوٹرز کو لاک کر دیا۔ ہیکرز نے لوگوں سے بٹ کوائن میں تاوان مانگا۔ تاوان نہ دینے کی صورت میں ان کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دینے کی دھمکی بھی دی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس حملے کے پیچھے شمالی کوریا کا ہاتھ تھا۔ 2014 میں سونی پکچرز پر بڑا ہیکنگ حملہ ہوا جس میں کمپنی کی فلمیں اور خفیہ ای میلز لیک ہو گئیں۔ یہ حملہ شمالی کوریا کے ہیکرز نے کیا کیونکہ سونی نے دا انٹرویو نامی فلم بنائی تھی
جس میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی تصدیق کی گئی تھی، یعنی اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہیکنگ صرف جرم نہیں بلکہ سیاست اور جنگ کا حصہ بھی بن چکی ہے۔ دنیا میں اب جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس میں لڑی جا رہی ہیں۔ کیا آنے والے سالوں میں اے آئی بیسڈ ہیکرز انسانوں کو قابو میں لے لیں گے؟ کیا ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا؟ اگر بڑے ممالک اور کمپنیوں کے سسٹمز ہیک ہو سکتے ہیں تو ہم عام لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ایم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔